نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مادیت پرستی کا جتنا غلبہ ہو رہا ہے، انسانی روح اتنی پژمردہ ہو رہی ہے اور افسردہ ہو رہی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ سارے غم اور پریشانیاں ہمیں درپیش ہیں، اور دنیا کے بہت سے ایسے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسے حضرت صاحب ملیں، مولانا صاحب ملیں، کوئی پیر صاحب ملیں، کوئی عامل ملے جو ہمیں دل کا سکون وہ مہیا کرے۔ الغرض جو ہے دنیا میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ انسانی سکون جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں اور پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو صدیوں قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سکون بہت تھا۔ میں نے خود جو ہے روایات پڑھی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مالی تنگ دستی کے باوجود بھی ہمیشہ متبسم چہرے کے ساتھ لوگوں کو ملتے تھے۔ ظاہری طور پر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ پریشان ہے۔ میرے سمیت سارے لوگوں کے چہروں کا آپ اگر جائزہ لے لیں تو ہر چہرے پہ آپ ایک نہ وہ پریشانی۔ بھئی عجیب بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک گھٹن ہے اور یہ ایک اپنی اصل سے دوری والی بات ہے، اور ہم نے صحیح معنوں میں اس زمانہ مبارک کی برکتوں کو سٹڈی نہیں کیا یا سمجھا نہیں یا اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچے، اور اس میں ایسی برکات تھیں۔ ظاہر ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی، یہ تو ایک ایسی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت تھی کہ صحابہ کرام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ زیبا دیکھ لیتے تو ان کو تو سارے غامی دور ہو جاتے تھے۔ پھر نزول قرآن کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کرام آپس میں رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے، لیکن دوستان ذی وقار بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے کی اب بھی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے تھی، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، اور ایک مثالی معاشرہ، مصطفائی معاشرہ اور مدنی معاشرہ وہ اس وقت تھا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی جو شخص اس معاشرے کے، اس نظم کے اور اس سلسلے کے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا سکون میسر ہوگا، اور جو شخص اس سے فکری طور پر، عملی طور پر، ذہنی طور پر جتنا دور ہوگا اس کو اتنی بدسکونی ہوگی، اس کو اتنی پریشانی ہوگی۔ کیونکہ مادیت جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ پیسے کا ہونا، طاقت کا ہونا، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ کبھی نوٹ کریں کہ مسلم ممالک میں خودکشی کی شرح کیا ہے؟
اور غیر مسلم ممالک میں خودکشی کی شرح کیا؟ بظاہر تو وہ ہم سے زیادہ مالدار ہیں، بظاہر وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ اعداد و شمار آپ چیک کر لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بہرحال غریب بھی ہو تو اس کے دل میں جو ایک اللہ پاک نے سکون ڈالا ہے اور اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ، توکل اور امید کی کرن جو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی صورت میں بندہ مومن کو پروانہ دیا گیا ہے، تو وہ چیزیں موجود رہتی ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان مصیبت میں بھی اس طرح نہیں گھبراتا کہ اس انتہائی اقدام پہ پہنچ جائے۔ تو دوستو یہ اصل چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ روح کا سکون مادیت میں نہیں، روحانیت اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے، تعلق باللہ، تعلق بالرسول، صالحین کی صحبت، ان کا فیض حاصل کرنا، ان کی مبارک زندگی کو پڑھنا اور ان کو تلاش کرنا، اور ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ مانگو جن پر میرا انعام ہوا، ہم مانگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ادھر فلاح ہے، ادھر خیر ہے اور ادھر سکون ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں۔ مغرب کی دنیا میں جب کبھی ان کو قرآن پاک سننے کو ملے تو وہ لوگ قرآن پاک کی سماعت کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ درجنوں سینکڑوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایسی چیزیں اسلام کی جو ان کے دل اور روح پہ اثر کرتی ہیں، ان کو سکون دیتی ہیں۔ ہم ناقدر شناس ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرما دی، اتنی بڑی نعمت دے دی، تو جو چیز مفت میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایک فطری بات ہے، ورنہ جن نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ایک بندہ مومن کو نواز رکھا ہے، ہم ساری زندگی شکریہ ادا کرتا رہیں، ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا، ابھی چند دن قبل آسٹریلیا کی ٹیم نے جب وہ فتح حاصل کی تو انہوں نے خوشی کے طور پر کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کپتان کے جو جوتے ہیں ان میں شراب ڈال کر وہ پی۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں بھی دیکھی، کچھ لوگوں کے تبصرے بھی دیکھے۔ اب اسی بات پہ بھی ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں کہ ایک تو شراب ایسے ہی حرام ہے، اللہ نے اس سے ہمیں بچایا ہوا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھی بھی نہیں۔ دوسری چیز کہ پھر پینے کا جو وہ انداز ہے کہ پانی بھی اس میں پیتے، تب بھی یہ بات انتہائی ناگوار تھی اور بےہودہ تھی۔ شراب تو ویسے ہی حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، کہیں سے بھی اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اگر اس میں وہ دودھ بھی پانی بھی پیتے تو تب بھی یہ کوئی انسانیت والی بات نہیں تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کیا یہ ہمارے اوپر کرم نہیں کیا کہ ہمیں یہ شعور بخشا ہے کہ ہم چیزوں کا فرق سمجھتے ہیں، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جوتے کہاں ان کا مقام ہے، اور انسانی منہ اور اس میں پاکیزہ غذا اور یہ چیزیں کہ جی ہاتھ دھوئیں، ہمیں تو بتایا گیا، ہم سستی کرتے ہیں نا، ویسے نہیں دھوتے، کئی مرتبہ ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سنت طریقہ تو یہی ہے کہ ہاتھ دھو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کی پاک اور حلال طیب چیزوں کو کھائیں۔ کیا یہ آداب آپ کو اس معاشرے میں ملتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک اور بات کہ وہ بے نقاب نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں نا، ہماری نسل، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پورے سسٹم کو انہوں نے اپنے مسلمانوں پر تنقید کرنے پہ لگایا ہوا ہے کہ ان کی خامیاں ڈھونڈیں، وہ ہائی لائٹ کریں اور سارا کچھ، ورنہ اگر اس طرح کی ان کی اندرونی وہ ساری چیزیں
کہ جس طرح وہ شادیاں کرتے ہیں، جس طرح وہ طلاقیں دیتے ہیں، جس طرح وہ معاملات کرتے ہیں، جس طرح ان کی بےہودگی ہے، جس طرح ان کی فحاشی ہے، جو ان کی وہ اندرونی زندگی ہے، اور ہمیں بتاتے لوگ کہ جی وہاں کی بڑی وہاں انصاف ہے اور فلاں ہے فلاں فلاں. کبھی اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں ایسا کچھ بھی. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا ہی پسندیدہ، اللہ کا پسندیدہ دین ہے کہ اس میں خوبصورتیاں ہیں، اس میں بھلائیاں ہیں. ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ امریکہ کے اندر جا کر ہی ہمیں سمجھ آئے گی یہ چیزیں، ادھر رہتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ پاکیزہ، طیب اور مقدس ماحول عطا فرمایا کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو دوستان ذوقار، دلوں کا سکون یورپ کی روشنیوں میں نہیں ہے، یورپ کی اس ترقی میں نہیں ہے. اس پہ بہت ساری باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں. حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی اتھارٹی ہے، یہاں برِ صغیر میں ہی نہیں، یورپ کی دنیا میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے، کیونکہ مسلم دنیا میں جو مفکرین تھے ان میں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بلند پایہ مقام رکھتے تھے. اور مغربی لوگوں کے بھی اپنے مفکر ہیں مختلف قسم کے، تو ان کے جو برنارڈ شاہ ہے، نٹشے ہے، فلاں ہے، وہ ان کے مفکرین جو ہیں جب وہ اپنی فکر پیش کرتے ہیں اور ادھر حضرت اقبال کی فکر جب سامنے آتی ہے تو ان کی فکر حضرت اقبال کی فکر کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور اقبال کی فکر کا سرچشمہ وہ قرآن پاک ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تصوف ہے، مولانا روم ہے اور بزرگان دین ہیں. ابھی 2 دن قبل حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس پاک گزرا ہے. تو اقبال جب یورپ میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے تو پہلے آپ نے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دربار پاک کے اوپر جو ہے وہ حاضری دی تھی، اور وہ کلام بھی لکھا تھا، خضر و مسیح سے اونچا ہے مقام تیرا، اور اس طرح کا ایک پورا کلام وہ اقبال کی ایک نظم. اور مسافر کی التجا کے نام سے اس کا عنوان بھی ہے، مسافر کی التجا. سفر پہ جا رہے تھے، آپ کی بارگاہ ملتے. اقبال کا سرچشمہ یہ ہے، اور یہ اللہ سے فیض حاصل کیا، قرآن سے، حدیث سے اور ان چیزوں سے. اور پھر انہوں نے یورپ جا کر وہاں پڑھ کے سٹڈی کر کے واپس آ کر جو قوم کو بتایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یعنی میرے جیسا کوئی بندہ بات کرے یورپ پہ، ادھر بیٹھ کر تنقید کرے، تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مولانا آپ نے یورپ کو کون سا دیکھا ہے، آپ نے وہاں کا کیا مطالعہ کیا ہے، آپ کی اس پہ کتنی ریسرچ ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے، میں یورپ نہیں گیا، میں نے وہاں اس طرح نہیں دیکھا، اس معنی میں میری شاید ریسرچ نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نقاد مغرب ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو یورپ میں گئے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، اور وہاں کے نالائق سٹوڈنٹوں میں نہیں، قابل فخر سٹوڈنٹوں میں تھے، اور پھر ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھے، وہاں فلسفہ پڑھا، اور پھر واپس آئے، اور پھر آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ میں ان کی دانشگاہوں کے چکر لگا چکا ہوں. اور دنیا کے اندر جو تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے، جو ایک معاشرہ ہوتا ہے، اس کا سارا نچوڑ جو ہے وہ اس کی دانشگاہوں میں ہوتا ہے، اداروں میں ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے. جس قوم کے تعلیمی ادارے آباد ہوں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اور جس کے تعلیمی ادارے ختم ہو جائیں پھر دنیا کی کوئی قوم اس کو فتح سے دوچار نہیں کر سکتی، وہ خود بخود مٹ جاتی. تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں یہ سارا کچھ دیکھا اور آ کر بتایا قوم کو کہ ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مغرب کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر.
اسی اپنے ہندوستان کی مٹی سے جو ہے آپ اپنا ایک نئی دنیا آباد کریں۔ بہرحال لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قوم جو ہے وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر، چونکہ جو عالمی میڈیا ہے اس کی بھی ایک پاور ہے، مادی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی طرف جو ہے لوگ پھر راغب ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن اصل ہوئی ہے، حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی، اس پہ زیادہ عرصہ جو ہے حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے عام چیز یہ ہے کہ سکون قلب جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر، تکلیف میں، مشکل میں ہمیں اصول بتائے گئے کہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور کے چچا جو آپ کے اوپر ڈھال کی طرح تھے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وصال فرما گئے، اور اسی سال حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وصال ہوا، اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ لیکن یہ مصائب، یہ تکلیفیں کریم آقا علیہ السلام نے بھی برداشت کی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جس میں اقدس آپ کا زخمی بھی ہوا، طائف میں پتھر بھی کھائے اور لہو لہان بھی ہوئے، یہ ساری چیزیں، لیکن دوسری طرف مقام، مرتبہ اور بلندیاں بھی آپ دیکھیں اور یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ مسلمان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک کی رحمت سے، دن بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی گرمی کبھی سردی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ تعلیمات قرآنی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے ہمارے دل کو ایک سکون ملے گا، قرار آئے گا۔ صرف پیسے میں سکون نہیں، صرف دولت میں نہیں، اگرچہ جو جائز اور حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت ہے وہ بھی اطمینان کا بحث بہرحال ہے، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، اللہ پاک جس کو عطا کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت دنیا میں کم دے گا آخرت میں اس سے کم پوچھا جائے گا، اس سے سوالات کم ہوں گے، اور مالدار شخص سے کم پیسے والا نیک بندہ جنت میں پہلے جائے گا، وہ اس سے بعد میں جائے گا۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ جس کو اللہ نے کم دیا ہے تو وہ اپنی ان چیزوں پہ صبر کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے، اور اس میں رب تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی اس کو سمجھے کہ رب تعالیٰ مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں، لیکن اللہ معاف کرے بندہ جو ہے بدعقیدہ ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، تو وہ کس کام کی رہی ساری چیزیں۔ لیکن اگر غریب ہے، مسکین ہے، لیکن ایمان اس کا سلامت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے دلوں کا سکون، دلوں کا چین کس چیز میں ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک دلوں کا سکون اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں ہے، رب کی یاد میں ہے، رب تعالیٰ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری روح جو ہے یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، یہاں اس کا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ایک مدت کے لیے آئی ہے، یہ یہاں کی نہیں ہے، عالم بالا سے آئی ہے، رب کے ہاں سے آئی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کر اس میں اپنی روح پھونکی، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو اس دنیا میں تو یہ ایک مسافر کی طرح ہے، اور اس کے اوپر مزید یہ کہ بہت سارے خول چڑھا دیے گئے، لباس بشری پہنا دیا گیا اس کو، اور لباس بشری کے اندر یہ انسانی روح موجود ہے، اور یہ ایک قیدی کی طرح ہے، جس طرح ایک قیدی ہوتا ہے یہ روح اس طرح ہوتی ہے۔ اور یا اللہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جسم کو کمزور بناتے ہیں اور اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں، جسم کمزور ہو گیا، روح مضبوط ہو گئی، عبادات کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اتنا تھکاتے تھے اپنے جسم کو، اس کو اتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے تھے،
روح اور مضبوط ہوتی تھی۔ روح کی مضبوطی جو ہے اس سے انسان جو ہے وہ بہت بلند پرواز ہو جاتا ہے، فکری طور پر بھی روحانی طور پر بھی پرواز نصیب ہوتی ہے۔ اور جب روح انسان کی بیٹھ جائے، روح گھبرا جائے، روح کمزور ہو جائے تو پھر انسان کی ہر طرح کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، ترقی رک جاتی ہے۔ تو اب جو ہے یہ فیصلہ آپ اور میں ہم سب نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر کوئی ترقی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے روحانی ترقی بہت ضروری ہے، اس کے لیے روح کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ چاہے آپ دنیا کے آپ کے پاس قارون کا خزانہ آ جائے، چاہے آپ کے پاس دنیا کی ہر آسائش آ جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ روحانیت نہیں ہوگی تو اس میں مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ لیکن اگر تعلق باللہ، تعلق برسول وہ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی چل رہی ہے، تو پھر یہ دنیا کی جتنی سہولتیں اور نعمتیں آپ کو ملیں گی تو اس سے آپ کو صحیح معنوں میں آسودگی ہوگی، روح کو سکون بھی ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اب ذکر جو ہے اس کو کسی ایک چیز میں خاص نہیں کیا گیا کہ مروجہ اور عرف عام میں جو ذکر مراد لیا جاتا ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو جی صرف یہی ذکر ہے، نہیں۔ ذکر جو ہے ہر وہ چیز جو انسان کو یاد الہی کی طرف لے جائے۔ درود پاک بھی ذکر ہے، کلمہ شریف بھی ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی چاہے زندگی کے جس مرحلے پہ ہو یہ بھی ایک ذکر ہے، اور نماز بھی اللہ رب العزت کا ایک ذکر ہے، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی یہ بھی ایک ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو دوستان ذکر پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے ہمارے دل کو اتنا سکون ملے گا۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے وہ پھیلتا جاتا ہے، دل کی سیاہی کا سبب بنتا ہے، اور دل کا جو آئینہ ہے وہ دھندلا جاتا ہے۔ اب فرمایا لکل شین سکالت و سکالت قلوب لذکر اللہ تعالی، ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ ذکر خدا سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، دل کا آئینہ جب مصفا اور مجلہ ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے تو انسان ایک نئی دنیا اور ایک نئے جہان میں چلا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے دلوں کو آباد کرنے کی اور اپنی روح کو بیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔